اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ارمان ولاگ اور میں ہوں ادریس ارمان۔ آج ہے 30 ستمبر 2022۔ کل کے دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اگرچہ پچھلے کئی دنوں سے ڈیولپمنٹس بڑی ہو رہی ہیں کیونکہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور آج کے بارے میں دعویٰ تھا کہ جی کوئی آج کوئی بڑی لیکس آئے گی، لیکن کل کی خبر یہ بھی تھی کہ جو ہیکر ہے جس کے پاس یہ ڈیٹا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے شاید آگے آنے والے دنوں میں کچھ مشکلات تھیں، یا جو ہے قومی سلامتی کمیٹی میں شاید یہ بھی طے ہوا کہ جس معاملے کو سیٹل کیا جائے، کیونکہ اندیشہ یہ تھا کہ یہاں جہاں پرائم منسٹر کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں تو وہاں کچھ اور لیکس بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن کل جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا اور ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے مطلب نیب پہ یہ کہا ہے کہ نیب اپنے کیس کو پروو نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مریم نواز جو تھیں، جنہیں ہم کہا جاتا تھا کہ وہ ایکویٹڈ ہیں، یعنی عدالت سے سزا یافتہ ہیں، اب وہ بری ہو گئی ہیں، باعزت بری ہو گئی ہیں، تو اب تو ظاہر ہے ان کے لیے رستہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ ان کا ملک سے باہر جانا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور اب انہیں آگے سیاست میں آنے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ خطرہ کل شہباز شریف نے ان کو جفی ڈالی ہے، مبارک دی ہے، مٹھائی کھلائی ہے، لیکن یہ مٹھائی شہباز شریف کے لیے کوئی اچھی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب کی جو جانشین، میاں محمد نواز شریف کی جو جانشین ہے وہ تو مریم نواز ہیں، میاں محمد شہباز شریف تو نہیں ہے، وہ تو ان کو آخری ریزورٹ میں دیا گیا۔ جب میاں محمد نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو جب ان کی باقی ماندہ ٹرم تھی تو وہ شاہد خاقان عباسی نے پوری کی تھی، اس میں میاں شہباز شریف کو اس قابل نہیں سمجھا گیا تھا، یا یہ سمجھا گیا تھا کہ وہ پنجاب میں اس کو بہتر طور پہ کریں، انہیں وفاق میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مریم نواز کے لیے رستہ تو کھلی ہے۔ اب کل سے اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایونچولی میں کل اس موضوع پہ بات آپ سے اس لیے نہیں کر سکا کہ کل میں تھوڑا سا بزی تھا، تو اب اس پہ پہلا تاثر یہ آئے گا کہ یہ ڈیل ہے، وہ اس لیے آئے گا کیونکہ اس فیصلے کی ابھی میں بات کرتا ہوں کہ فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کیسے کیوں آیا اور کیا واقعی یہ ڈیل ہے، لیکن اس وقت یہ ڈیل والا تاثر اس لیے ابھر آیا کہ یہ جہاں مریم نواز شریف کو بینیفٹ بھی دے گا، وہاں ان کے لیے ایک مطلب تاثر بلڈ بھی کرے گا، کیونکہ 3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے، تو جبکہ ان کے وہ اشتہاری تھے، اور وہ اشتہاری جو ہے جو کہ پاکستانی عدالتوں کو مطلوب تھا، وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے آیا، تو یہ پرائم منسٹر کے آفس کے تقدس کو بھی مجروح کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر پہ چارج بننا چاہیے کہ وہ اس کی اشتہاری کو لے کے جو اس ملک کے قانون کو مطلوب تھا وہ کیسے اپنے جہاز میں اٹھا کے لے آئے۔ بہرحال پاکستان ہے، یہاں بہت کچھ ہو جاتا ہے جی، دیکھیں کوئی قانون جو ہے قانون نیما بھی ہو جاتا ہے، قانون ہمیں سائڈ پہ رستہ بھی دے دیتا ہے، قانون سافٹ بھی ہو جاتا ہے، قانونوں میں ترمیمیں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے حالیہ دنوں میں نیب قانون میں ترمیم ہوئی، تو قانون ہوتا ہے، اور پھر قانون میں بھی پھر رستے ہوتے ہیں۔ احمد صاحب دیکھیں آج کل ایک کیس جو ہے اسلام آباد میں چل رہا ہے، شاہ نواز جو ہے امیر جو ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، کلیئر کٹ بات ہے کہ جی قتل ہوا ہے، ایک خاتون قتل ہوئی ہے، وہ بے گناہ قتل ہوئی ہے۔ اب بتا دیکھیں جی وکیل کیا باتیں نکال کے لائیں گے، یہ قانون ہے، قانون میں اس کو قاتل کو رستہ بھی دیا جائے گا، اس کے وہ کیا جائے گا، مقتولہ کے پتہ نہیں خلاف کیا چیزیں نکالی جائیں گی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے برے وقت سے بچائے کس سب کو۔ تو اب ٹائمنگ بڑی ہے، یہ سزا جو ہے 2017 میں مریم نواز شریف کو سنائی گئی تھی، اس کیس میں میاں محمد نواز شریف بھی ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب کو ہمیں جھنگے میں نہ سزا دی گئی تھی، ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مریم صفدر کا جو کیس تھا کہ ایک تو انہوں نے کوئی مدد تعاون نہیں کیا، دوسرا وہ اس پراپرٹی کے ساتھ ان کی کوئی لنکس تھے،
اچھا، اس وقت بھی یہ تاثر آئے تھے کہ جب یہ 2017 میں فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے، یہ کوئی پیچھے سے کوئی کہنے پہ، بلکہ اس زمانے میں یہ بڑی باتیں بھی رہیں کہ جج صاحب نے تو فیصلہ لکھا ہی نہیں اور یہ فیصلہ کو باروں باروں آیا ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں جی جج صاحب نے نہیں لکھا، فیصلہ باہر سے آیا تھا۔ پاکستانی لیگل سسٹم کے بارے میں انفارچونیٹلی یہاں جو بہت سارے لوگ تبصرے کرتے ہیں انہیں اس کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا، عوام الناس میں تو ویسے پتہ نہیں ہے۔ تو عوامی پرسیپشن پہ اس وقت بھی یہ بات تھی کہ جی یہ سزا غلط دی گئی ہے، اور آج بھی یہ پرسیپشن رہے گا کہ یہ جی سزا ایک ڈیل کے نتیجے میں دی گئی ہے۔ دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں، چاہے وہ دباؤ میں دیں، کسی کے کہنے میں دیں یا وہ میرٹ پہ دیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے۔ اس ریٹن میں مطلب وہ پوائنٹ لکھے جاتے ہیں، وہ قانونی نکات لکھے جاتے ہیں یا وہ قانونوں کے حوالے دیے جاتے ہیں جس کے تحت یا تو بری کیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے، یا معاملے کو خارج کیا جاتا ہے، یا معاملہ جو ہے نا اس کو مطلب سزا کی طرف لیا جاتا ہے۔ 2017 میں یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد یہ مریم نواز شریف و میاں صاحب جو ہیں یہ ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ پھر 2018 میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اپیل کی، اور اس اپیل کے نتیجے میں ان کی سزا وقتی طور پہ سسپینڈ ہوئی اور انہیں مطلب ضمانت مل گئی۔ تب سے مریم نواز شریف جو ہیں ضمانت پہ تھیں۔ اچھا، 2018 سے جو داخل کردہ پٹیشن ہے وہ ابھی تک پڑی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے مطلب یہ اس پہ سنوائی ہوئی، وہ سنوائی بھی اس طرح میں ہوئی کہ اس پہ مریم نواز شریف نے ایک درخواست دی تھی کہ اس کو ارجنٹ سنا جائے۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں اپنے سننے والوں کے لیے مطلب یہ بات بتاتا جاؤں کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں مطلب ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس میں کوئی مطلب وہی خواہشات یا اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اب مطلب یہ تھی اپیل، جب ایپلیٹ بینچ ہوتا ہے نا وہ اس نے اپیل کو سننا ہے، یعنی کوئی ری ٹرائل نہیں ہوتا کہ نئے سرے سے کوئی مقدمہ نہیں سنا جا رہا تھا۔ اسی جو فیصلہ ہے اسی فیصلے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ فیصلہ میرٹ پہ ہے، اگر تو وہ پھر اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اگر وہ فیصلہ میرٹ پہ نہ ہو تو پھر اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جج صاحبان نے کوئی نئی چیزوں پہ نہیں جانا ہوتا۔ اچھا، ایک اور بڑی چیز، اہم چیز، کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ لوور کورٹ سے ظاہر سٹارٹ ہوتا ہے، اگر دیوانی لیول پہ آپ جائیں گے تو سیول کورٹ ہوتی ہے، سیول کورٹ سے مطلب وہ اس کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، پھر ہائی کورٹ جاتا ہے معاملہ، تو یا کرمنل لیول پہ ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ یہ جو ہے سیول کورٹ سے ہی چلتے ہیں معاملہ، سیول یعنی سیول جج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایڈیشنل سیشن ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اس وقت چارج فریم کیا جاتا ہے، اس وقت وہ جو مطلب کیس بنایا جاتا ہے وہ بڑی اہم ہوتا ہے، اس نے آخر تک، یعنی اگر معاملہ اب اس کے بعد مطلب نیب کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ نیب جو ہے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے، تو بیس لائن جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ کی ہی چلتی ہے، یعنی اس پر جو چارج بنایا جاتا ہے، جو مقدمہ بنایا جاتا ہے، جو اس وقت مقدمے کی دفعات ڈالی جاتی ہیں، جو اس وقت اس مقدمے کے جس نکات پہ استوار کیا جاتا ہے وہی چیزیں چلتی ہیں آخر تک، اگر معاملہ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے، یعنی اس میں کوئی نئی چیزوں کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اب عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ نیب اپنے اس چارج کو پروو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بار جو ہے اب مریم نواز شریف کو اس میں بری قرار دے دیا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کی یہ پراپرٹیاں کلیئر ہو گئی ہیں، پراپرٹیاں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، ایون فیلڈ ہو یا وہ دوسری پراپرٹیاں جن پہ یہ میاں صاحب مسائل فیس کرتے رہے ہیں اور کب بھی کر رہے ہیں اور کیا ہے، وہ ویسے کی ویسی کھڑی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ الزام نیب ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو اب بات تو یہ ہے کہ اب یہ نیب کی ساری کارگزاری پہ ہے کہ نیب کیوں نہیں اس کو ثابت کر سکا۔ ٹرائل کورٹ میں نیب نے اس کو ثابت کر دیا تھا اور ایپلیٹ کورٹ میں کیوں نہیں کیا۔ اس میں وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مطلب اس وقت ہے کہ اس وقت جو چارج کیا گیا ہو تو وہ چارج
بھی غلط پوائنٹ پہ کیا گیا ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، میں نہیں گیا، ہو سکتا ہے. دیکھیں دوسری کی جو چیپ گوئیاں تھیں کہ وہ جی جج صاحب نے فیصلہ نہیں لکھا، فیصلہ کہیں باہر سے آیا. چلیں مان لیتے ہیں جی اگر ایسا ہوا. اب اپلیٹ کورٹ میں جب گیا تو انہوں نے تو اس کے اندر دیکھا نا اس فیصلے کے اندر کیا ہے. اب اس فیصلے میں جو ہے نیب جو ہے وہ ان ایویڈنس کو نہیں لا سکا جو اس کے لیے تھیں، اس لیے عدالت نے ریجیکٹ کر دیا. اب سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ میرٹ پہ ہوا ہے تو 2018 سے لے کے 22 تک 4 سال میں یہ اپیل کیوں پڑی رہی تھی؟ اور اب جب یہ اپیل سیٹل ہوئی ہے اور اسحاق ڈار صاحب بھی مطلب واپس آ گئے ہیں، تو کیا باد النظر میں یہ بات تو لگتی ہے پھر کہ یہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی ڈھیل ہے؟ تو باقی یہ کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے یہ قانونی نکات ہیں، یہ وکیل جانتے ہیں. ہاں ایک چیز اور بھی اس تاثر کو تقویت دے گی اگر نیب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو اپیل نہیں کرتا. اس عرصے میں کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹس اور بھی ہوئی ہیں. پروسیکیوٹر چینج ہوئے ہیں نیب کے اندر، نیب کا چیئرمین چینج ہو گیا ہے، اس کی تعیناتی میاں محمد شہباز شریف اور ہمارے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر وہ فیصلہ آباد سے ہیں جی، راجہ صاحب ہے، نام بھول گیا اس وقت. تو ان کی مشاورت سے ہوئی ہے. وہ اپوزیشن لیڈر کم سہولت کار زیادہ ہیں، تو انہی کی سہولت کاری سے تو یہ تحریک اعتماد ہوئی تھی. اس وقت انہیں بڑا درد تھا کہ اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور عوامی مسائل بڑھ گئے ہیں. اب ان کا ضمیر جو ہے وہ سو رہا ہے. ایک اور بھی ہوتے تھے وہ پشاور سے، وہ جو ہے آج کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہیں بھی عوام کا بڑا درد تھا. آج کل ان کا بھی ضمیر لگتا ہے کہیں سو رہا ہے، کیونکہ آج پیٹرول، بجلی اور ان کی پرائسز سے یقینی طور پہ ان کی نظر میں عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. چلیے اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں جی، وہ بڑی اہم ہے. اسلام آباد میں آج کل جو ہے کسانوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، کسانوں کے بڑے جنوین مسائل ہیں. اس ملک میں آج سے نہیں ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ نہیں بلکہ مطلب یہ کہیں کہ اشروں سے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو غالب اکثریت جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. یعنی جو پاپولیشن کا تناسب دیکھیں تو رورل پاپولیشن پرسنٹیج اب بھی زیادہ ہے. پاکستان میں بہت بڑا کنزیومر طبقے کو یہ رورل ایریا جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. مطلب ایگریکلچر کے حوالے سے فرٹیلائزر اور مطلب جو ہیں پیسٹی سائڈ ہو گئی اور سیڈ ہو گیا اور اس طرح کی جو ایگریکلچر کے لوازمات ہیں ان کے یہ بہت بڑے گاہک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر پروڈکٹ کے حوالے سے بھی یہ لوگ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بہت بڑے گاہک ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں کے پالیسی ساز اور یہاں جو ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بھی ہیں یا جو مارکیٹنگ سے جو ان پروڈکٹ سے جو پرچیز کرنے والے لوگ ہیں، ان سب نے اس طبقے کا استحصال کیا ہوا ہے. فرٹیلائزر ان کو جب دینے کی باری آتی ہے فرٹیلائزر مہنگی ہو جاتی ہے. پیسٹی سائڈ میں کوالٹیز کے ایشو ہیں. اس ملک میں آج تک ہم جعلی میڈیسن کا تدارک نہیں کر سکے، سیڈ اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا، پلس جو ہے پانی کے ایشوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو بجلی ملتی ہے وہ بھی ایشو ہے. ایگریکلچر جب مارکیٹ میں آتی ہے، اگر فصل صحیح نہ ہو تو اس کی پرائس کچھ بہتر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس لیے انہیں فائدہ نہیں ہوتا. اور جب اگر فصل بہت اچھی ہو جائے تو مارکیٹ میں اس کی پرائس نہیں ہوتی. یہ گندم، یہ کپاس، یہ گنا جب یہ لوگ بیچنے جاتے ہیں تو انہیں اس طرح سے لیا جاتا ہے جیسے اللہ معاف کرے، جیسے کوئی ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا جا رہا ہو کہ جیسے وہ کوئی چھوت ہوں. پیسے ان کو بڑے تنگ کر کے دیے جاتے ہیں. شوگر مل والے کئی دن تک ان کا گنا نہیں لیتے اور وہ ان کی ٹرالیاں کھڑی دھوپ میں ان کی گنے کی ییلڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کپاس جب وہ بیچنے جاتے ہیں کپاس کم ہوتی ہے، لیکن کپاس جب وہاں سے نکل کر جنرس کے ہاتھ آتی ہے تو وہ اس وقت اس کی پرائس بڑھ چکی ہوتی ہے. گندم کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کو باردانہ کی ایلوکیشن میں بڑا مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو بیچنے میں. تو اب پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ پرائیویٹ شعبہ جو ہے نا گندم پرچیز کر رہا ہے اور ریاست یہاں چپ ہے. تو وہ اپنے احتجاج کے لیے مطلب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور بہرحال ان کے ابھی معاملات تک کی جو میری تھیں اس میں ابھی تک نہیں سیٹل ہوئے تھے.
اگرچہ ان کے مذاکرات کے راؤنڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک اور وزیر کی پہ انوالومنٹ پہ کہا تھا کہ اگر انہیں ساتھ لائے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، تو وہ تھے جی اپنے باول نگر سے چیمہ صاحب ویسے تھوڑے سے اپنے ٹون اور اپنی سٹائل کی وجہ سے نا ویسے ایروگنٹ لگتے ہیں، وہ ہر وقت لگتا ہے جیسے ہر وقت ہی ناراض ہی ہیں، پتہ نہیں کس سے ناراض ہے۔ تو بہرحال ہمارے پالیسی سازوں نے مطلب اس طبقے کو اتنا، اور پالیسی سازوں نے، اور مطلب اس میں جو اگر ہم بات کریں پاکستان شوگر مل ایسوسیشن اور اپٹما اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جن کا ان سے پروڈکٹ پرچیز، وہ اپنی مفاد میں، اپنے اس چکر میں اس طبقے کا خیال نہیں کر رہے کہ دیکھیں اگر کاٹن یہاں سے نہیں آئے گی، اور اگر یہاں جو ہے یہاں سے وہ گنا نہیں آئے گا تو یہ کی اپنی ملیں کیسے چلائیں گے؟ چلیں شوگر مل جو ہے اپٹما تو چلیے امپورٹ کر لے گی۔ اچھا، گورنمنٹ کے لیول پہ جو زیادتی ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اب دیکھیں اب پھر گندم کا بحران ہو گیا، ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب اس کسان کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تب تو ہم اس کو پیسے نہیں دیتے، لیکن ہم مہنگی گندم امپورٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اچھی انپٹ دیں تو وہ شاید ان کو اچھی سہولتیں دیں تو وہ اچھی پیداوار، یعنی ایگریکلچر، ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے، اور یہاں باغات جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں۔ ہم صرف گندم، کپاس یا گنا کی کیا بات کریں، پاکستان میں کروڑوں ٹن جو ہے وہ پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان پھل کی بہتر مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اچھی قیمتیں ابھی میسر نہیں مل رہیں۔ وہ مطلب اس میں بھی ایشوز ہیں، وہاں گورنمنٹ نے ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا کہ وہاں ان کو بھی اچھی قیمت ملے اور پاکستان کو بھی ایکسپورٹ میں اچھی ویلیو ملے۔ تو اس طبقے کو گورنمنٹ نے پالیسی سازوں نے اور نجی شعبے کے لوگوں نے مل کے طے کیا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں رہنے دینے۔ جب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتا تو ہمارے ان پالیسی سازوں کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، یہ اس ملک کی اکانومی کو بھی چلاتے ہیں، یہ اس کے بہت بڑے گاہک ہیں، کنزیومر ہیں۔ جب ان کے پاس جیب میں پیسہ ہوگا، یہ مارکیٹوں میں جائیں گے تو یہ پورے ملک کی مارکیٹیں چلیں گی اور بزنس بڑھے گا اور کیش فلو آئے گا اور کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اس طبقے کو محروم کر کے کچھ طبقوں کو، اب جیسے انڈسٹری سیکٹر کو دیکھیں تو اس کو کافی سبسڈی مل رہی ہے، اگرچہ اس کا ٹھیک ہے فائدہ مطلب ایکسپورٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن یہ طبقہ بھی اس ملک کی ایکسپورٹ میں اور اس ایکسپورٹ کو بہتر کرنے میں رول پلے کر سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور نتیجتاً اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں اور اس طرح کے ان کے جو ایشوز ہیں وہ اب اس سطح پر آ گئے ہیں کہ وہ کیپٹل پہنچ گئے ہیں، اور اگر ان کے مسائل حل نہ کیے تو یہ معاملہ کہیں شدید گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے آباد، السلام علیکم۔